السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج بنات الناش کی قسط نمبر 14 ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ استانی جی اور محمودہ اور حسن آرا میں گفتگو ہو رہی تھی دیہاتی اور شہری زندگی پر، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے چلتے ہیں۔ استانی جی، بھلا تم لوگوں میں تکرار شروع ہوئی؟ حسن آرا: بات تو اتنی ہی تھی کہ خیر النساء سے پوچھا کہ تمہارے گھر ہوا کیا کرتا ہے؟ یہ بیوی صاحب لگیں عورتوں کے نام گنوانے۔ میں نے دوہرا کر جو پوچھا تو مردوں کا ذکر نکال بیٹھی۔ تیسری بار جو پوچھا تو ہوتا کیا ہے تو ذرا آپ بھی دیکھیے، کہتی ہیں دن کو دن اور رات کو رات۔ استانی جی سن کر مسکرانے لگی اور کہا، سنو بوا، خاصا جواب ترکی بترکی دیا۔ تم کو یوں پوچھنا تھا کہ وجہ معاش کیا ہے، یا تمہارے باپ اور بھائی کیا پیشہ کرتے ہیں؟ خیر النساء: ان کا مطلب میں سمجھ گئی تھی، مگر ان کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز ہے، ان کے قائل کرنے کو میں بھی اڑ بیٹھی تھی۔ حسن آرا: خیر اب فرمائیے کہ آپ کی وجہ معاش کیا ہے؟ خیر النساء: زمینداری، کھیتی اور عذر کے بعد سے کنبے کے 2-4 آدمی نوکری بھی کرنے لگے ہیں۔ حسن آرا: بھلا سچ کہنا، تم کو شہر میں رہنا بھلا معلوم ہوتا ہے یا گاؤں میں؟ خیر النساء: سچ تو یہ ہے کہ شہر میں میرا جی خوب نہیں لگتا۔ اگر اس مکتب کا سہارا نہ ہوتا تو مجھ سے شہر میں ایک دن بھی نہ ٹھہرا جاتا۔ حسن آرا: آخر تم کو تکلیف کس چیز کی ہے شہر میں؟ کیا کھیلنے اور بات کرنے کو محلے میں لڑکیاں نہیں؟ خیر النساء: لڑکیاں تو اتنی ہیں کہ شاید شہر بھر میں اتنی لڑکیاں نہ ہوں گی، اکیلی شاہ تارا کی گلی میں ہیں، صبح سے شام تک ایک تانتا لگا رہتا ہے، یہ آئی وہ آئی۔ حسن آرا: پھر تو گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ خیر النساء: ان لڑکیوں سے میری طبیعت میل نہیں کھاتی۔ شہر کے لوگوں میں ظاہر داری اور منہ دیکھے کی محبت بہت ہے، مگر کام پڑے تو طوطے کی طرح آنکھیں بدل ہی تو جاتے ہیں، گویا کبھی کی جان پہچان نہ تھی۔ بادشاہ بیگم کو تو تم بھی خوب جانتی ہوگی، ہمارے مکان سے ان کا مکان ملا ہے۔ وزیر بیگم ان کی چھوٹی بیٹی نے مجھ سے ایسا پیار اخلاص بڑھایا کہ دن رات میں ایک دم کو الگ نہ ہوتی۔ خانم کے بازار میں داروغہ صاحب سلطان کے گھر شادی تھی، ہم لوگوں کو بلاوا آیا۔ بادشاہ بیگم تو داروغہ جی کی سگی پھپھی کی بیٹی بہن ہیں، ان کا تو گھر بھر ہفتوں پہلے سے مہمان تھا۔ وزیر بیگم جب جانے لگیں تو زبردستی مجھ کو ساتھ لے جاتی تھیں۔ پالکی پر سوار ہوتے ہوتے ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے ساتھ چلو، مگر بڑی مشکل سے میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم لوگوں سے اور داروغہ جی سے دور کا واسطہ ہے، بن بلائے جانا مناسب نہیں۔ جب شادی کے 3 دن رہے تو میں بھی گئی۔ وزیر بیگم اپنی سہیلیوں کو لیے بیٹھی تھی، مجھے اتراتے انہوں نے دیکھا بھی، مگر جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میں نے سمجھا کھیل میں دھیان ہے، نہ خیال ہوگا۔ اترنے کے ساتھ میں گھر والوں کے پاس تک بھی نہیں گئی، سیدھی وزیر بیگم کی طرف چلی، گھڑیوں پاس کھڑی رہی۔ اس خدا کی بندی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اپنا سا منہ لے کر میں سامنے کے دلان میں جہاں ہمارے ساتھ کے لوگ ٹھہرے تھے جا بیٹھی۔ چھوٹی آپا نے مجھ کو چھیڑا بھی کہ اترتے کے ساتھ تیر کی طرح گئی تو تھیں، ایب پھٹے منہ اس نے بات بھی نہ کی۔ یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ پسینے پسینے ہو گئی، اور دل میں کہتی تھی کہ یہ وہی وزیر بیگم ہے، ان کو ہو کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھ کو پیاس معلوم ہوئی۔ شے نشین میں سے ایک کوری سراہی رکھی تھی، میں نے جانا سراہی یعنی پانی پینے کا برتن گھر والوں نے مہمانوں کے واسطے رکھوا دی ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ اس میں سے پانی پی لیا تو وزیر بیگم لال پیلی ہو کر کہتی ہیں، کیوں تم نے ہمارے پینے کی سراہی سے بے پوچھے پانی پیا؟ یہ کہہ کر سراہی کو فرش پر پٹک مارا۔ مہمان دیکھنے لگے اور بھرے مجمع میں مجھ کو فضیحت کیا یعنی شرمندہ کیا۔ استانی جی، وزیر بیگم کے ناحق بگڑ بیٹھنے کا سبب بھی کچھ تم نے دریافت کیا؟ خیر النساء: بتھیرا سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، کوئی بات ہوئی ہو تو سمجھ میں آئے۔ محمودہ: میں اس کا سبب بتاؤں؟ میں وزیر بیگم کے مزاج سے خوب واقف ہوں، ان کو محلے میں اپنے میل کی لڑکیاں کھیلنے اور بات کرنے کو نہیں ملتی، اس ضرورت سے انہوں نے تم سے ملاپ تو کر لیا، وہاں شادی میں ان کو اپنی جیسی امیر زادیاں مل گئیں، اور تم سے ملنا انہیں برا لگا اور انہوں نے اس میں آر سمجھی۔ خیر النساء: ان کو مجھ سے صرف شادی میں ملنا آر تھا، اور مجھ کو ان سے ملنا انشاءاللہ تمام عمر آر رہے گا۔ استانی جی: کچھ عجب طرح کا معاملہ ہے، اکثر امیر مغرور ہوتے ہیں اور سب کو اپنے سامنے ہیچ سمجھا کرتے ہیں۔
دولت بھی بہت ہی بری چیز ہے، آدمی کو شیطان بنا دیتی ہے۔ نشہ دولت کا بد اتوار کو جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے ایک اور بھی شیطان چڑھا۔ حسن آرا، بھلا خیر وزیر بیگم اگر تمہارے ساتھ بری طرح پیش آئیں تو انہوں نے بڑی نالائکی کی بات کی۔ محبت ملاپ میں امیری غریبی سے کیا بحث رہی، مگر یوں تو شادی کا مجمع مہمانداری کے سامان، مہمانوں کی شان و شوکت، جہیز کی آرائش، رسموں کی خوبی، یہ باتیں تو تم نے ضرور پسند کی ہوں گی۔ خیر النساء، اس میں شک نہیں کہ کبھی شہر والوں کی شادی مجھ کو شریک ہونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور یہی شوق مجھ کو وہاں لے بھی گیا، مگر انجام کار دل کو فرحت حاصل نہ ہوئی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہزاروں ہی عورتیں جمع تھیں، مگر غور سے دیکھا تو سب ایک ہی رنگ میں تھیں۔ جس کو دیکھا شیخی اور نمود کی تصویر پایا۔ اتنے مہمان گھر میں بڑے بھرے تھے، سب تو امیر تھیں ہی نہیں۔ جس کو خود مقدور نہ تھا، کرائے کے کپڑے، مانگے کے زیور، بنائے ہوئے نوکر ساتھ لایا تھا اور اسی پر اترا رہا تھا۔ ایک بیوی ریشمی موزے دکھانے کی غرض سے گھنٹوں تک پائچے اٹھائے چلی آ رہی تھیں۔ دوسری گرمی کے بہانے سے گلا کھول کھول کر زیور دکھا رہی تھیں۔ تیسری بے تکلف سر کھولے بیٹھی ہیں تاکہ چوٹی کی بندش محاف کی قطع پر لوگوں کی نظر پڑے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی جولری جو تھی نا وہ اچھے طریقے سے دکھا رہی تھی، اس کے لیے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھیں۔ ایک صاحب نے پازیب کی آواز سنانے کو گھڑی بھر میں خدا جھوٹ نہ بلوائے کوئی 50 بیٹھکیں بدلی ہوں گی۔ یہ تو ان بیویوں کا حال تھا جن کے پاس کوئی چیز اپنی یا مانگے کی تھی اور اس کو جان جان کر دکھاتی تھیں، اور بازیاں خالی پیلی بھی اتراتیاں تھیں، یعنی جن کے پاس کوئی خاص زیور وغیرہ نہیں تھا وہ بھی نخرے میں تھیں کہ ہم شہر والی ہیں۔ ایک بیوی موٹی ململ کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھیں، آپ ہی آپ نہ کوئی پوچھے نہ گیچھے۔ کہتی کیا ہیں، اے دیکھنا بوا بنارس کے سیاہ کامدار دوپٹے کا بھی رنگ کٹتا ہے۔ لو ذرا کی ذرا کندھے پر ڈالا تھا کہ تمام کپڑوں میں دھبے پڑ گئے، جلدی سے میں نے اتار پھینک دیا۔ ایک بیوی زیور میں لدی بیٹھی تھیں اور ایک بیچاری غریب ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بیوی جن کو میں بیچاری سمجھتی تھی، کہتی کیا ہیں، دیکھنا میرے کانوں کا کچھ ایسا بے ناں گوشت خدا نے بنایا ہے کہ مطلق زیور کو نہیں سہار سکتے۔ جڑاؤ بالی پتے مرکابیاں میں نے ذرا کی ذرا ڈالی تھیں کہ دکھنے لگیں، ایسا معلوم ہوا کہ اب کٹ پڑیں گی۔ ناچار سادی بالیاں پہنی، ان سے بھی سوج سوج کر کپا ہوئے۔ میں نے کہا پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان، کہیں ایسا نہ ہو یعنی کہ نقصان ہو جائے یا کوئی وہ زخم وغیرہ ہو جائے، اتار رکھیں۔ غرض جس کو دیکھا شیخی کے مرض میں مبتلا پایا۔ آپس میں جو بیویاں باتیں کرتی تھیں، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت، اس کے سوائے کچھ بھی مذکور نہ تھا۔ مذکور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تذکرے کے لیے، یعنی کہ کوئی باتوں میں اور کوئی ذکر نہ تھا۔ جتنی تھیں کپڑوں کے رنگ، تراش خراش، وزاداری، بس اسی میں محو تھیں۔ شادی کی خبر سن کر بیچارے غریب غربا بھی مانگنے چلے آئے تھے۔ اتنا سامان تھا کہ دن رات دیگیں کھڑکتی تھیں، مگر شاید ایک چاول خدا کے نام کسی غریب کو نہیں ملا۔ منو کھانا ضائع ہوا، چوری گیا، رکھا رکھا سڑ گیا، مگر نہ دیا تو محتاج کو دینے کی جگہ دھکے اور گالیاں دی جاتی۔ ایک بیچاری بڑھیا بھیک مانگنے نہیں معلوم کس طرح اندر محل کے چلی آئی، نیچے کا دھڑ رہ گیا تھا۔ خدا جانے بیچاری کس مصیبت سے گھسٹتی گھسٹتی آئی ہوگی۔ گھنٹوں آنگن میں، یعنی کہ وہ لاچار تھی، معذور عورت تھی، آنگن میں کھڑی چلایا کی کسی نے بات نہ پوچھی، سب اپنے اپنے کھانے میں لگے رہے اور میرا یہ برا حال کہ بڑھیا کی آواز کان میں چلی آئے اور لقمہ حلق سے نہ اترے۔ پہلے تو میں دیکھتی رہی کہ اب تک کوئی گھر والی اس بڑھیا کی کچھ خبر لے۔ جب بہت دیر ہو گئی کسی نے بات نہ پوچھی تو ایک آبی روٹی میں ایک مٹھی چاول رکھ اپنے چھوٹے بھائی احمد کو دی کہ جاؤ بڑھیا آنگن میں کھڑی ہے، اس کو دے آؤ۔ جو ہی احمد روٹی لے کر اٹھا، ان بیوی کی نظر پڑ گئی جو ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھیں۔ خدا جانے وہ کون بیوی تھیں، مگر گھر والوں کے پاس کی کوئی رشتہ دار ہوں گی، یعنی کہ قریبی رشتہ دار، ممانی، چچی وغیرہ۔ انہوں نے دوڑ احمد کے ہاتھ سے جھپٹا مار روٹی چھین لی اور بولی، لوگوں کچھ خدا کا خوف ہے تم میں؟ دسترخوان پر آنکھوں دیکھتے غضب۔ یہاں پہ میں اپنی کہانی ختم کروں گی، تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو سب لوگ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔